طارق چوہان صاحب، جب کانفرنس کال پر آپ کی اور ہماری گفتگو ہوئی تھی تو اعظم سیفی صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کے نزدیک حجت کیا ہے، تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات، آپ کے اقوال، اشتہارات، رویا کشوف اور خطوط وغیرہ یہ آپ کے نزدیک حجت ہے۔ تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، ہم انہی کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں گے۔ ہم دونوں کے لیے حجت حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے الہامات، کتب، تحریرات، اشتہارات، ملفوظات، خطوط ہیں۔ امیر فیصل صاحب نے آج بھی آپ کو توجہ دلائی کہ اعظم سیفی صاحب، طارق چوہان صاحب، میں گواہ ہوں اس بات کا بطور ایز این ایڈمن کہ دونوں لوگوں کے درمیان تو یہی سیٹلڈ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابیں اور ان کے ملفوظات سے ہی ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ اس بات کا اقرار آپ نے خود بھی اپنی ایک آڈیو میں کیا، اور باوجود اس کے کہ آپ کو آج گفتگو سے پہلے ہی امیر فیصل صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جناب عالی جو شرائط طے ہوئی تھی اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اپنی گفتگو کریں، لیکن آپ نے کسی کی بات نہیں مانی، نہ میری بات مانی، نہ اپنی ہی بات مانی، نہ امیر فیصل صاحب کی بات مانی، اور وہی طریقہ جو آپ کا پہلے تھا اسی پر آپ گامزن ہیں۔ تو یہ آپ کی شکست کا کھلا کھلا ثبوت ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے یہ ثابت کرنا کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہے۔ سیفی صاحب، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سے ہم یہ شرائط شامل کر لیتے ہیں۔ چلیں، پہلے نہیں ہم نے کی، ٹھیک ہے آپ کی بات، تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اب سے ہم شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کیوں گفتگو کرنے سے گھبرا رہے ہیں؟ جی طارق چوہان صاحب، دیکھیں یہ بات جو آپ آج کہہ رہے ہیں یہ بات آپ کو اس وقت کلیئر کرنی چاہیے تھی جب شرائط طے ہوئی۔ شرائط طے ہو گئی ہیں، آپ کو اتفاق ہو گیا ہے اس پر، مجھے اتفاق ہو گیا ہے اس کے اوپر۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو یہ بھی پیش کروں گا، میں تو وہ بھی پیش کروں گا، آپ کے نزدیک یہ بھی حجت ہے وہ بھی حجت ہے۔ ٹھیک ہے، میرے نزدیک خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات حجت ہے، میرے نزدیک قرآن کریم بھی حجت ہے، میرے نزدیک حدیث بھی حجت ہے، لیکن جو چیز شرائط میں طے ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہٹ کر آپ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ جس بات پر آپ پر میرا اتفاق ہو گیا ہے اس سے ہٹ کر آپ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ قرآن کریم سے مجھ سے گفتگو کر دو، ٹھیک ہے، قرآن کریم آپ کے اور میرے درمیان جو ہے نا وہ مسلم ہے، حجت ہے وہ آپ کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی، اور پھر گفتگو ہو پڑے اور پھر بعد میں ایک فریق کہے نہیں میں تو حدیثیں بھی پیش کروں گا، وہ آپ کے نزدیک حجت ہے۔ بھائی ٹھیک ہے حجت ہے، لیکن شرائط میں تو وہ چیز طے نہیں ہوئی تھی نا، تو جب شرائط میں وہ چیز طے نہیں ہے تو پھر آپ پیش نہیں کر سکتے مجھے وہ چیز، بے شک وہ میرے نزدیک حجت ہے۔ اقرار کیجئے پہلے آپ اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات، الہامات وغیرہ سے آپ اپنی بات ثابت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا اقرار کر لیتے ہیں پھر مجھے منظور ہے، لیکن اقرار کیجئے پہلے آپ اس بات کا۔ آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ جی چوہان صاحب دیکھیں، آپ جنبہ گروپ کے ایک اہم رکن ہیں، آپ کو اس طرح کی باتیں کرنا شوبھا نہیں دیتا ہے۔ ایک مناظرے میں 2 بار شرائط طے نہیں ہوتی ہیں، مناظرہ چاہے چھوٹا ہو یا لمبا ہو، جو شرائط طے ہو گئی ہے وہی اس مناظرے کے لیے رہتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی نہیں اب الگ سے شرائط طے کر لیتے ہیں، کیوں؟ ضرورت کیا ہے آپ کو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے آپ اپنا موقف ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، مشکل پیش آ رہی ہے۔ اگر مشکل پیش آ رہی ہے، نہیں ثابت کر پا رہے ہیں تو آپ کہیے کہ بھائی دیکھو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی تحریرات، آپ کے اقوال اور ملفوظات سے جو ہے نا وہ یہ موقف ثابت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے ابھی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات کی بھی ضرورت ہے، تب میں اپنا موقف ثابت کر سکتا ہوں۔ ایک آڈیو میں کہیے آپ مجھے یہ بات، لیکن دعویٰ آپ کا یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے بقول آپ لوگوں کے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم موعود نہیں ہے، اور جب کہا کہ چلو ثابت کرو تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن بھی پیش کروں گا، میں حدیث بھی پیش کروں گا، میں خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریرات بھی پیش کروں گا۔ اچھا کہتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات تو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی تحریرات، آپ کے ملفوظ، خطوط، اشتہارات قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے تو پھر کیوں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اس بات کو؟ اس کے باوجود بھی آپ کو قرآن اور حدیث کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کوئی بات ایسی رہ گئی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں پیش نہ کری ہو لیکن وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے؟ کمال کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات اور تحریرات کے علاوہ بھی مجھے قرآن اور حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ جی امیر فیصل صاحب دیکھیں، آپ کے گروپ میں ہم بات اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آپ یہاں نا انصافی نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو بھی اتنا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ ایک ہی مناظرے میں 2 مرتبہ شرائط طے نہیں ہوتی،
خواہ کسی کے نزدیک کوئی بھی بات حجت ہو. آپ کے سامنے ہماری شرائط طے ہوئی تھی, آپ موجود تھے. طارق چوہان صاحب نے کہا کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات, اور پھر انہوں نے اپنی آڈیو میں بھی وہ چیز بیان کی. ہم دونوں کے لیے حجت حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے الہامات, کتب, تحریرات, اشتہارات, ملفوظات, خطوط ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں اب یہ گھبرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو قرآن بھی پیش کروں گا, میں تو گفتگو کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. آگے لے کر جائیں گفتگو کو, کس نے منع کیا ہے؟ ہم تیار ہیں, ہم کل پھر موجود ہو جائیں گے یہاں پر. لیکن جو شرائط ہے اس کے مطابق اپنی بات کہیے آپ. اگر اس کے مطابق آپ اپنی بات ثابت نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک آڈیو میں اقرار کیجئے کہ بھائی میں ثابت نہیں کر پا رہا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے, اور آپ نے جو دلائل دیے ہیں اور آپ نے جو سوالات مجھ سے کیے ہیں, مجھ سے نہیں جواب دیا جا رہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں. لہٰذا مجھے ضرورت ہے قرآن کی, حدیث کی اور خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریرات کی. آپ ایک آڈیو میں کہیے یہ بات, پھر ہم میدان میں اتر آتے ہیں. پھر آپ قرآن کریم کو بھی لے کر آئیے, حدیث کو بھی لے کر آئیے, خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریرات کو بھی لے کر آئیے, انجیل کو بھی لے کر آئیے, تورات کو بھی لے کر آئیے, بلکہ جنبہ صاحب کی تحریرات کو بھی لے کر آپ آ جائیے. پھر ہم گفتگو کریں گے آپ سے. اعظم سیفی صاحب, طارق چوہان صاحب, میں گواہ ہوں اس بات کا بطور ایز این ایڈمن کہ دونوں لوگوں کے درمیان تو یہی سیٹلڈ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابیں اور ان کے ملفوظات سے ہی ہم لوگ بات چیت کریں گے. جی چوہان صاحب, آپ نے میرے تعلق سے ایک بات کہی ہے کہ اعظم سیفی صاحب احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, تو آپ غلطی پر ہیں. میں احمدی گھرانے میں پیدا نہیں ہوا ہوں, بلکہ میں نے 2008 میں بیعت کی ہے, اور قریب قریب ہر گروپ کا ہر ایک ممبر یہ بات جانتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے کہ اس پیش گوئی کو مسلم موعود پیش گوئی کہا جائے. اس میں تو مسلم موعود کا نام تک نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو مسلم موعود یا یہ الفاظ استعمال کیے ہوں, اور خود برابر اس کو مسلم موعود کی پیش گوئی, مسلم موعود کی پیش گوئی اپنی آڈیوز میں آپ کہتے جا رہے ہیں. ایک بات خود کہہ رہے ہیں, پھر اسی کے خلاف عمل بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی کہ وجی اور پاک لڑکا الگ ہے, اور ایک ذکی جو غلام کا ذکر ہے وہ الگ ہے. آپ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات حجت ہیں. میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر پیش کی, تو آپ کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس کو؟ میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے 20 فروری 1886 کی, یہ دراصل میں 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے. اس کے ساتھ فضل ہے, اس کے جو بعد کے الفاظ ہیں وہ مسلم موعود کے لیے ہیں, اور اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ بشیر اول صاحب کے لیے ہیں. اب جہاں ذکی غلام کا ذکر ہے وہ پہلے حصے کے اندر داخل ہے, یعنی بشیر اول صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکی غلام کہہ رہے ہیں. آپ اسے ایک ہی پیش گوئی کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی لڑکے کے لیے ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب کہہ دیا ہے کہ 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے, اور پیش گوئی کے شروع سے لے کر یہاں تک کے الفاظ بشیر اول صاحب کے لیے ہے, اور یہاں سے جو بعد کی عبارت ہے وہ مسلم موعود کے لیے ہے, تو آپ کا یہ کہنا کہ نہیں اس میں ذکی غلام کا ذکر ہے, وہ ذکی غلام ہی مسلم موعود ہوگا, یہ تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کے خلاف کر رہے ہیں بات. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات حجت ہے. کہاں حجت ہوئی پھر؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بیان کی ہے اسے مانو نہ. پھر آپ صرف 2 لڑکوں کے اوپر مشتمل رکھو اس بات کو, ایک بشیر اول صاحب اور دوسرے بشیر ثانی. بشیر ثانی صاحب کے متعلق جہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ فضل آتا ہے. اس کے بعد آپ مجھے لکھا ہوا دکھاؤ کہیں ذکی غلام, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں اس سے پہلے ضرور لکھا ہوا ہے, لیکن اس حصے کا مصداق بشیر اول صاحب ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے پھر وہی بات کہی ہے کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. بھائی میں نے تو کہیں یہ نہیں کہا نا کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی نہیں ہو جاتی. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس اجتہادی غلطی پر قائم بھی نہیں رکھتا. میں یہ بھی مانتا ہوں, جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے یہ بات واضح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کی کسی بھی بات کو یہ کہہ دیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے. اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات, ملفوظات اور اشتہارات کو حجت کیوں بنایا؟ آپ اسی وقت مجھ سے یہ بات کہتے کہ جی دیکھیں تحریرات, ملفوظات اور اشتہارات کی تو بات ایسی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود لکھی ہے, الہام الہی کی بنا پر نہیں لکھی گئی ہیں وہ, سوائے چند ایک باتوں کے. تو لہٰذا تحریرات میں سے وہی بات مانی جائے گی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو انہوں نے وحی الہی کی بنا پر لکھی ہوگی, ورنہ نبیوں سے تو اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے ایک طرف تو شرائط میں یہ بات مجھ سے طے کری کہ تحریرات, ملفوظات اور اشتہارات حجت ہے, لیکن جب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں نبیوں سے تو اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی مولود مسعود نہیں کہا. آپ نے خود اسکین پیش کیا تھا اور میں نے پہلی نشست میں ہی آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ دیکھیں طارق چوہان صاحب، آپ نے خود وہ تحریر پڑھ کر سنائی ہے اپنی آڈیو میں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبیوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ تو مسعود ہی ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہہ دی کہ نبی کی اولاد جو ہوتی ہے وہ مسعود ہی ہوتی ہے، پھر یہ کہنا کہ اسے مسعود نہیں کہا، اسے مسعود نہیں کہا، یہ تو درست نہیں ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی اولادیں مسعود ہی ہوتی ہیں سوائے اکا دکا کے، مطلب جیسے حضرت نوح کی مثال ہے، ورنہ ان کی اولادیں مسعود ہی ہوتی ہیں. تو پھر نام لے کر بتانا تو ضروری نہیں ہے نا کہ بھائی یہ بھی مسعود ہے، یہ بھی مسعود ہے. کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا آپ کے نزدیک یہ بات کہی ہے کہ بھائی میرا یہ جو بیٹا 1889 جنوری میں پیدا ہوا ہے یہ مسعود نہیں ہے؟ انکار کیا ہے کہیں؟ انکار بھی تو نہیں کیا نا. تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریر کہہ رہی ہے کہ نبی کی اولادیں مسعود ہی ہوتی ہیں، اسے کیوں آپ نہیں مان رہے ہیں؟ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں ہے اور موعود بیٹوں میں ہیں، ان کی بھی پیش گوئی کی گئی تھی 1888 کے اشتہار میں، تو کیوں ان کو آپ مسعود نہیں مان رہے ہیں؟ یہ اسکین میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے. اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب کا نام لے کر کہے جائے یہ بھی مسعود ہے، یہ بھی مسعود ہے، یہ بھی مسعود ہے اور یہ بھی مسعود ہے، کیونکہ نبیوں کی اولاد، کیونکہ نبی مسعود ہوتے ہیں، اولاد ان کی مسعود ہی ہوتی ہے. پھر جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسعود کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم موعود ہے، یہ تو غیر احمدی ایسا کہا کرتے تھے. اسی کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہاں پر، کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ اس لڑکے کو بھی مسعود کہا ہے، یعنی اسے مسلم موعود کہا ہے آپ نے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے آپ نے مسعود کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیتے ہیں تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ایک پیش کری، اور وہ تحریر پیش کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو مسلم موعود ہوگا وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بشیر اول صاحب سے پہلے 3 بیٹے نہیں تھے کہ یہ کہا جاتا کہ اس نے 3 کو 4 کر دیا ہے. لیکن خلیفۃ المسیح ثانی کے جب پیدائش ہوئی اس وقت تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 3 بیٹے ہو چکے تھے نا، ایک فضل احمد صاحب، ایک سلطان احمد صاحب، ایک بشیر اول صاحب، چوتھے کون تھے؟ خلیفۃ المسیح ثانی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست کہی ہے کہ 3 بیٹے پہلے ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اس نے 3 کو 4 کر دیا ہے. بشیر اول صاحب کی جب وفات ہوئی اس وقت 3 بیٹے موجود نہیں تھے، صرف 2 ہی تھے، ایک مرزا فضل احمد صاحب اور ایک سلطان احمد صاحب. لیکن جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اس وقت 3 بیٹے آپ علیہ السلام کے ہو چکے تھے، ایک فضل احمد صاحب، ایک سلطان احمد صاحب، ایک بشیر اول صاحب، چوتھے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ. لہٰذا آپ نے 3 کو 4 کر دیا اس حساب سے بھی. اس کے بعد آپ نے اپنی آڈیو میں اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سبز اشتہار کا جو مصداق ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے. یہ بات آپ مانتے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے وہ اشتہار پڑھ کر کہ سبز اشتہار میں ماں محمود کے نام کہ وہ پیش گوئی موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ اشکال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1886 والے اشتہار کے مطابق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا. میں نے آپ کو پہلی نشست میں ہی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں مسلم موعود کا جو ذکر ہے وہ 2 اشتہاروں میں ہے، ایک 1886 کے اشتہار میں ہے اور ایک 1888 کے اشتہار میں ہے جو سبز رنگ کا اشتہار ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبز رنگ کے اشتہار میں کون سے بیٹے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، مسلم موعود کا ذکر ہے یا نہیں ہے. میں وہ اسکین لگاتا ہوں آپ کے سامنے. گروپ کے تمام ممبران اور خصوصی طور پر امیر فیصل صاحب، طارق چوہان صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 1888 کے اشتہار کا مصداق جسے سبز رنگ کا اشتہار بھی کہا جاتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دیا. 1888 کا اشتہار میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے یا پھر بشیر اول صاحب کا ذکر ہے جن کی وفات ہو چکی تھی، یعنی کل ملا کر ایک پیدا ہونے والے بیٹے کا ذکر ہے جو کہ مسلم موعود ہوگا. اور اسی اشتہار کا مصداق طارق چوہان صاحب کے نزدیک بھی خلیفۃ المسیح ثانی ہے. اس کا سیدھا سا یہی مطلب ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو قرار دے رہے ہیں. بات بالکل ایک دم واضح ہے.
طارق چوہان صاحب نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ ہاں 1888 کے اشتہار کے جو مصداق ہیں وہ خلیفۃ المسیح ثانی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ مسلم موعود کا ذکر ہے 1888 کے اشتہار میں، یہ وہی بیٹا ہے جو مسلم موعود ہوگا جس کا ذکر 1888 کے اشتہار میں ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس اشتہار کے مصداق خلیفۃ المسیح ثانی ہیں، تو کیا یہ مطلب اس کا نہیں نکلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ مبارک احمد صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولود مسعود کہا۔ اس کا جواب میں نے آپ کو اوپر بھی دیا ہے اور پہلی نشست میں بھی دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسعود تھے، اور مبارک احمد صاحب چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد تھے لہٰذا مسعود تھے، اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو مسعود کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات کے اندر یہ بات لکھ دی ہے اور بتا دیا ہے کہ جب مبارک احمد صاحب کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ان کی وفات کے الہام بھی ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے یہ بات کہ یہ میرا بیٹا لمبی عمر نہیں پائے گا بلکہ نابالغ ہونے کی حالت میں ہی وفات پا جائے گا، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیوں یہ بات کہتے کہ مبارک احمد صاحب مسلم موعود ہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لمبی عمر نہیں پائے گا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہو گئے تھے ان کی وفات کے تعلق سے۔ کبھی آپ کہتے ہو جی الہام پیش کرو، جب الہام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے، آپ وہ بات بھی نہیں مانتے، نہ آپ الہامی بات مان رہے ہیں نہ غیر الہامی بات مان رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ماننا ہی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی وفات سے یعنی مبارک احمد صاحب کی وفات سے کئی برس پہلے 2 مرتبہ اس کی نسبت جو ہے وہ خبر دی تھی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوگا کہ فوت ہو جائے گا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ مبارک احمد صاحب سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو مسلم موعود قرار دیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہ جانتے تھے کہ مسلم موعود میں جس کو قرار دے رہا ہوں وہ تو بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے گا، جلد وفات پا جائے گا، جبکہ مسلم موعود نے جو ہے وہ لمبی عمر پانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ 20 فروری 1886 کے اشتہار کی طرف جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبارک احمد صاحب کی نسبت کی ہے۔ میں نے آپ کو اس کا جواب پہلی نشست میں ہی دیا تھا کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مشترکہ طور پر چاروں بیٹوں کا وعدہ جو ہے وہ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں ہے، مشترکہ طور پر۔ تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے کسی بیٹے کی نسبت جو ہے وہ 20 فروری 1886 کے اشتہار کی طرف کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں، کیونکہ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں تو چاروں بیٹوں کی خبر ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ 3 کو 4 کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں 4 بیٹے پیدا ہوں گے، یعنی چاروں کے چاروں بیٹوں کا ذکر جو ہے وہ اشارتاً 20 فروری 1886 کے اشتہار میں موجود ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبارک احمد صاحب کی نسبت 1883 کے اشتہار کی طرف بھی کی ہے، الہام کی طرف، جبکہ پیشگوئی مسلم موعود کا بھی وجود بھی نہیں تھا، 1897 کی طرف بھی کی ہے۔ اسکین میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، طارق چوہان صاحب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے 4 لڑکوں کا بذریعہ الہام 20 فروری 1886 میں وعدہ دیا ہے، اور پھر ہر ایک پسر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کے بارے میں وعدہ دیا، اور جیسا کہ میں پہلے اس سے لکھ چکا ہوں یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان نشان ہے کہ اس نے ان 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کا اس وقت وعدہ دیا جبکہ ان میں سے کوئی ایک بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے چاروں بیٹوں کی نسبت 20 فروری 1886 کے اشتہار کی طرف کر رہے ہیں، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو 4 لڑکوں کا وعدہ دیا گیا تھا وہ پیدا بھی ہو گئے ہیں 4 لڑکے، لیکن آپ ابھی بھی ایک کے منتظر ہیں کہ نہیں ایک نے بھی آئندہ پیدا ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کا ذکر ہے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں، چاروں لڑکے پیدا ہو گئے، لیکن آپ منتظر ہیں کہ نہیں ابھی ایک پیدا نہیں ہوا، وہ آئندہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اشتہار سے چند لائنیں پڑھی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ہو سکتا ہے یہ بیٹا مسلم موعود ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس وقت تک انکشاف نہیں ہوا تھا، لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ گمان ظاہر کیا کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ ہی مسلم موعود ہے۔ لیکن بعد میں پھر کیا ہوا؟ بعد میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟
کیوں؟ کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ اس اشتہار کے مطابق ہوئی تھی، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اس اشتہار کے مصداق تھے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت ہے وہ 1888 کے اشتہار کی طرف کی۔ اگر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1888 کے اشتہار کے مصداق نہیں تھے بقول آپ کے، تو پھر کیوں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں؟ اس کا اقرار آپ کو خود بھی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی آڈیو میں کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ 9 سال کی مدت کوئی الہامی نہیں تھی، حالانکہ میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر پیش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ کہ 9 سال کی مدت کے اندر وہ بچہ پیدا ہوگا، یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کہہ رہے ہو الہامی نہیں تھی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قیاسی بات ہے، اجتہادی بات ہے۔ الہامی بات کیسی ہوتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مسلم موعود 9 سال کی میعاد کے اندر پیدا ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہو جی الہامی نہیں تھی، کیسی ہوتی ہے آپ کے نزدیک الہامی بات؟ وہ بات الہامی ہوگی نا جس بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے۔ تو منسوب کر رہے ہیں یہاں پر 9 سال کی میعاد کی مدت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس بیٹے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بیٹا 9 سال کی میعاد کے اندر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر انکشاف ہی نہیں ہوا ہے مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو لے کر۔ اس کا جواب میں نے آپ کو پہلی نشست میں بھی دیا تھا کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسی خیال اور انتظار میں سراج منیر کے چھاپنے میں توقف کی گئی، یعنی پینڈنگ میں جو رکھا گیا اس کو چھاپنے کے لیے سراج منیر کتاب کو، وہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ تا جب اچھی طرح الہامی طور پر لڑکے کی حقیقت کھل جائے، یعنی مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے متعلق معاملہ صاف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب اس کا مفصل اور مقصود جو حال ہے وہ لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب سراج منیر شائع کر دی، اور اس کے اندر یہ بات بھی لکھ دی۔ پہلے تو یہ بات نہیں بیان کی تھی کہ 1888 کے اشتہار کے مصداق خلیفۃ المسیح ثانی ہیں، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت کہہ سکتے تھے یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف نہیں ہوا تھا اس وجہ سے نہیں کہی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہو گیا تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ 1888 کے اشتہار کے مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی اشتہار کے اندر مسلم موعود کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے اوپر اسکین پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفین سے الہام جو ہے نا وہ طلب کیا۔ وہ الہام کیوں طلب کیا؟ وہ الہام اس وجہ سے طلب کیا کیونکہ مخالفین نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگایا تھا کہ بشیر اول صاحب کے تعلق سے آپ نے جو ہے وہ الہام بیان کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلم موعود۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ کھانا حرام ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، لعنت ہو تمہارے اوپر اگر تم میرا وہ الہام پیش نہ کرو جس میں نے یہ بات کہی ہو کہ میرا یہ بیٹا یعنی بشیر اول صاحب مسلم موعود ہے۔ اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے الہام طلب کیا ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریرات بھی طلب کی ہیں ان سے، ایسی بات نہیں ہے، تحریرات بھی طلب کی ہیں، صرف الہام ہی طلب نہیں کیا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ بذریعہ الہام آپ نے بشیر اول صاحب کے تعلق سے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ مسلم موعود ہے، ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر اور تمہارا کھانا پینا حرام ہے اس وقت تک کہ جب تک تم وہ الہام پیش نہ کر دو جس میں ہم نے یہ بات کہی کہ بشیر اول صاحب ہی مسلم موعود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسی کوئی بات کہی نہیں تھی، لہٰذا وہ پیش بھی نہ کر سکے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے الہام طلب کیا ہے۔ یہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر فلاں بات لکھی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے فریق ثانی کا یہ حق بیٹھتا ہے کہ وہ کہے کہ دکھاؤ مجھے قرآن کریم میں کہاں وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جب لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے الہاماً یہ بات کہی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر اور کھانا پینا حرام ہے تمہارا اس وقت تک جب تک تم میرا وہ الہام پیش نہ کرو جس میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بشیر اول صاحب جو ہے وہ مسلم موعود ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہی بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1894-95 میں کیوں عبدالحق کو یہ بات نہیں کہی کہ ہاں وہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے 1889 میں ہی؟ تو میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے، اگر آپ کچھ غور و فکر کرتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس وقت تک انکشاف نہیں ہوا تھا، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب سراج منیر چھاپی نہیں تھی، کیونکہ انکشاف کے بعد ہی کتاب سراج منیر چھپنی تھی۔ تو 1894 میں کتاب سراج منیر نہیں چھپی ہے، وہ چھپی ہے 1897 میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انکشاف نہیں ہوا تھا، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدالحق کو یہ بات نہیں کہی کہ وہ بیٹا 1889 میں پیدا ہو گیا۔ لیکن جب 20 فروری 1886 کے مطابق
چاروں کے چاروں بیٹے پیدا ہو گئے، تب 1897 کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا اور بتایا کہ 1888 کا اشتہار جس کے اندر پیش گوئی مسلم موعود کا ذکر ہے، وہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب 90 سال میں ہے۔ پوری بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر بیان کر دی۔ ہم آپ کے ہر ایک بات کا جواب دے رہے ہیں، لیکن ہم نے پہلی نشست میں جو طارق چوہان صاحب کے سامنے سوال رکھے تھے یا جو دلیلیں ان کے سامنے پیش کی تھی، ان میں سے ایک کا بھی رد انہوں نے نہیں کیا، وہی باتیں دوبارہ سے ریپیٹ کر دی جو پہلے کی تھی، اور آئندہ بھی یہی کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ امیر فیصل صاحب، آپ سن سکتے ہیں وہ گفتگو جو انہوں نے پہلی نشست میں کی تھی اور جو گفتگو انہوں نے آج کی، اگر ذرہ بھر بھی فرق ہو، جو باتیں ان کی پہلے تھی جواب ملنے کے بعد بھی ان کی باتیں وہی ہیں، میری کسی بات کا انہوں نے رد نہیں کیا، بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے گمان میں اپنی بات کو ثابت کر دیا ہے تو میں نے آپ کے ان دلائل کا رد کر دیا ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنی بات بھی ثابت کر دی ہے جس کا رد آپ نے نہیں کیا۔ ہم آپ سے شروع سے لے کر آخر تک پوچھتے رہے کہ 1888 کے اشتہار کا مصداق کون ہے جس میں مسلم موعود کا ذکر ہے، آپ نے رد نہیں کیا بلکہ اقرار کیا ہے اس چیز کا کہ ہاں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشتہار کے مصداق ہیں، 1888 کے اشتہار کے مصداق ہیں جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں جو مسلم موعود کے تعلق سے ہے، جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ سیدھا سا مطلب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسلم موعود کس کو قرار دیا ہے۔ آپ کی تحریرات، آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے اشتہارات، آپ کے ملفوظات، آپ کے خطوط کی روشنی میں وہ ہم نے الحمدللہ اپنی بات ثابت کر دی۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے بات کو کہیں اور لے کر جانے کی؟ اعظم سیفی صاحب، طارق چوہان صاحب، میں گواہ ہوں اس بات کا بطور ایز این ایڈمن کہ دونوں لوگوں کے درمیان تو یہی سیٹلڈ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابیں اور ان کے ملفوظات سے ہی ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ جی بالکل صحیح ہے امیر فیصل صاحب، یہ میری باتوں کا رد کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے، آپ کے ملفوظات سے، آپ کے اشتہارات سے، جس طرح سے ہم نے رد کیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہم نے بھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریراتوں کے حوالوں سے ہی کہی ہے نا، ہم نے تو جنبہ صاحب کا سہارا نہیں لیا۔ کیوں؟ ہم حق پر ہیں الحمدللہ۔ جو بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے، آپ کے ارشادات سے ثابت ہے، ہم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، ان کی ہر ایک بات کا جواب ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے دیا ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ ہماری بات کا رد حضرت اقدس علیہ السلام کی تحریرات، ملفوظات یا مخطوطات سے دے۔ کل انشاءاللہ سب لوگ ملتے ہیں، سب لوگوں کا ویلکم ہے، اور اب اعظم سیفی صاحب کے جو بھی دلائل ہیں اس کے رد پہ بات چیت شروع کریں گے محترم طارق چوہان صاحب، اور بیس مرزا صاحب کی بکس اور ان کی سینگس اور ان کے اقوال وغیرہ ہی ہوں گے۔ محترم اعظم سیفی صاحب اور طارق چوہان صاحب کے درمیان ایک گفتگو طے پائی تھی۔ اعظم سیفی صاحب نے مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں، اور طارق چوہان صاحب نے مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہیں۔ حوالہ جات کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا اس گفتگو کی خاطر وہ یہ تھا کہ ہم دونوں کے لیے حجت حضرت حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامات، کتب، اشتہارات، ملفوظات، خطوط ہیں۔ بعد ازاں طارق چوہان صاحب نے تاثر یہ دیا کہ گویا اعظم سیفی صاحب اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں قرآن و حدیث اور مسلم موعود کی تحریرات جو ہیں ان کے اوپر گفتگو شروع نہ ہو جائے۔ یہ سراسر ایک غلط فہمی اور گمراہی پھیلانے کی کوشش ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم اور احادیث اور مسلم موعود کی تحریرات، اور نیچرلی پھر جنبہ صاحب کی تحریرات بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، وہ تو اس موضوع کو مزید واضح رنگ میں یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں۔ تو یہ جو کھلا میدان ہے
یہ تو جماعت احمدیہ کی فیور میں ہے، ان کے موقف کی تائید میں ہے. تو اعظم سیفی صاحب کیوں اس سے گریز کرنے لگے؟ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، سامعین کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اعظم سیفی صاحب نے خالصتاً جو شرائط مناظرہ ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ اصول مناظرہ کی روح سے مناظرین کو شرائط کا پابند ہونا چاہیے، اور شرط جو ہے وہ طارق چوہان صاحب کے الفاظ میں آپ نے سماعت فرما لی کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات، تحریرات، اشتہارات، ملفوظات اور خطوط وغیرہ کو تسلیم کر رہے ہیں. اب اگر وہ اس پیرامیٹر سے، اس معیار سے ہٹ کر کسی اور معیار کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اعظم سیفی صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہی از موسٹ ویلکم، جس طرف مرضی جائیں اعظم سیفی صاحب تیار ہیں. لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے وہ یہ اقرار کریں کہ ہاں میں شرائط مناظرہ سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے موقف کو بہتر رنگ میں پیش کرنے کے لیے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پیرامیٹر کے اندر وسعت پیدا کی جائے اور قرآن و حدیث اور دیگر تحریرات کو بھی اس میں شامل کیا جائے. صرف اور صرف اعظم سیفی صاحب کا اتنا سا مطالبہ ہے اور اس میں وہ حق بجانب ہیں، کیونکہ شرائط کی روح سے مسیح موعود علیہ السلام کی ذات سے ہٹ کر آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے پیشگوئی مسلم موعود کو ثابت کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ تاثر پھیلانا سراسر گمراہی ہے کہ خدا نخواستہ اعظم سیفی صاحب قرآن و حدیث اور مسلم موعود کی تحریرات پر بات کرنا نہیں چاہتے. خالد بھائی السلام علیکم. اصل میں جتنا ان سے کہہ سکتا تھا آڈیو بھی آپ کی لگا دی اور پورے گروپ میں لگا دی. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ طارق چوہان نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. طارق چوہان کے تمام نام نہاد دلائل کا جواب صرف ایک جملے میں ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مصلح موعود کو اپنا جسمانی بیٹا سمجھتے تھے. اور یہ جملہ جو میں نے بولا ہے اس کی تائید میں جنبہ صاحب کے درجنوں ارشادات موجود ہیں. درجنوں مرتبہ انہوں نے یہ اقرار کیا ہے، یہ اعتراف کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام زندگی کے آخری سانسوں تک مصلح موعود کو اپنی جسمانی اولاد سمجھتے تھے. یہ جملہ جواب ہے طارق چوہان کے تمام نام نہاد دلائل کا.